بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالبک کا حکمران اور علم کا باپ لوگل باندھا ایک روز سورج غروب ہونے کے بعد گھڑ دوڑ سے اپنے قصر کی طرف واپس آتے ہوئے جب قصر کے صدر دروازے کے قریب آیا تو دنگ رہ گیا، اس لیے کہ اس کی نگاہ اچانک دروازے کے قریب ہی سموقان اور اپنی بیٹی علم پر پڑی تھی۔ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتی ہوئی چند ہی ساعتیں پہلے وہ وہاں نمودار ہوئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بے پناہ خوشی کے اظہار میں لوگل باندھا اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کے پیچھے اس کے جو محافظ تھے وہ بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ لوگل باندھا نے انہیں جانے کا اشارہ دیا اور وہ لوگل باندھا کے گھوڑے کو لے کر قصر کی طرف چلے گئے تھے۔ اتنی دیر تک علم بھاگی اور پھر آگے بڑھ کر وہ اپنے باپ لوگل باندھا سے بغلگیر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک لوگل باندھا اپنی بیٹی علم کو پیار کرتا رہا، پھر آگے بڑھا اور سموقان کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے ایک عجیب شفقت اور پدرانہ محبت میں اس کی پیشانی چھومی۔ اس کے بعد پیچھے ہٹتی ہوئے سموقان اور علم دونوں کو اس نے مخاطب کیا، میرے بچوں، میں تم دونوں کو بالبک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم اپنی مہم میں کس قدر کامیاب ہوئے؟ تفصیل جاننے کے لیے لوگل باندھا چونکہ بے چین ہو رہا تھا، لہٰذا قصر کے صدر دروازے کے پاس کھڑے ہی کھڑے سموقان نے جو حالات ان دونوں پر بیتی تھی وہ سارے حالات تفصیل کے ساتھ لوگل باندھا کو سنا ڈالے تھے، جنہیں سن کر لوگل باندھا کسی قدر پریشان اور افسردہ ہو گیا تھا۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہی سموقان نے اسے مخاطب کیا، آپ کو فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اور علم کسی نہ کسی روز عریش اور اراتا کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا کام تو عریش اور اراتا کو تلاش کرنا ہی ہے۔ وہ مل جاتے ہیں تو دوسرا بڑا کام اس شہر سے نجات حاصل کرنا ہے جو انو نے علم، عریش اور اراتا پر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری کام یہ ہوگا کہ ہمیں انو اور ان کے حواریوں سے نمٹنا ہوگا اور بنی نو انسان کی فلاح و بہبود کی خاطر ہر صورت انو کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ سموقان کے ان الفاظ سے لوگل باندھا کو کسی قدر حوصلہ ہوا۔ سموقان نے کچھ سوچا، اس کے بعد لوگل باندھا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، میری طرح علم بھی اب بہت سی سری قوتوں کی مالک ہے اور دشمن کے سامنے بڑے خوب اچھے انداز میں اپنے آپ کا دفاع بھی کر سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں عریش اس وقت آپ کے پاس نہیں اور آپ کی بیٹی علم آپ کے پاس ہے۔ جتنا عرصہ اس نے میرے ساتھ اور آپ سے دور رہ کر گزارا، اتنا عرصہ یقیناً آپ کے لیے اذیت کا باعث ہوگا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ علم کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، یہ اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ میں اریک کا رخ کروں گا، وہاں گلگامش سے ملوں گا، پورے حالات سے اسے آگاہ کروں گا، اس سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد پھر میں اگلا قدم اٹھاؤں گا اور جو بھی قدم اٹھانا ہوگا اس کے لیے میں علم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سموقان کی اس گفتگو کا جواب لوگل باندھا دینا ہی چاہتا تھا کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی علم تڑپ اٹھی۔ بڑی پریشانی اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے سموقان کی طرف دیکھا، پھر وہ شکووں اور گلوں سے بھرپور آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے آپ سے ایسے الفاظ، ایسی گفتگو کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ آپ یوں مجھے بے یار و مددگار اکیلا چھوڑ کر خود اریک شہر کا رخ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اگر میں سری قوتوں کی مالک ہوں تو میرے مقابلے میں انو اور اس کے حواری مجھ سے بھی زیادہ سری قوتوں کے مالک ہیں، اور وہ اگر یہاں مجھ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو قابو پا کر وہ پھر مجھے پہلے جیسی اذیت اور اسیری میں ڈال سکتے ہیں۔ علم مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بیچ میں بولتے ہوئے اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ علم، میرا مدعا تمہاری دل شکنی نہیں تھا، قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، دلی طور پر میں یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، لیکن مجھے تمہارے باپ کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ ضرور یہی چاہیں گے کہ کچھ عرصہ تم ان کے ساتھ رہو، آخر تم ان کی بیٹی ہو اور باپ کو جو اپنی بیٹی سے شفقت ہوتی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی بنا پر میں نے یہ کہا کہ تم کچھ عرصہ اپنے باپ کے پاس رہو، میں اریک جاتا ہوں اور جو بھی اگلا قدم ہم نے اٹھانا ہے اس کے متعلق میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سموقان کی خاموش ہونے پر علم پھر بول پڑی، آپ نے جو تجویز پیش کی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ یقیناً ایک ہمدرد اور شفیق باپ کے جو اپنی بیٹی کے متعلق جذبات ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔
یہ بھی کہوں یقیناً میرا باپ یہ پسند کرنا چاہے گا کہ میں کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہوں۔ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ چند دن باپ کے ساتھ گزاروں، لہٰذا آپ سے میں یہ کہوں گی کہ جتنے دن میں یہاں رہتی ہوں اتنے دن آپ کو بھی یہاں میرے ساتھ بالبک میں قیام کرنا ہوگا، اور یہ قیام ہفتوں مہینوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ ایلم کی اس گفتگو سے اس کا باپ لوگل باندہ خوش ہو گیا تھا۔ پھر سموکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سموکان، میری بیٹی ایلم ٹھیک کہتی ہے بیٹے۔ تم جانتے ہو میں پہلے اپنے بیٹے اریش اور اس کی منصوبہ اراتا سے محروم ہو چکا ہوں۔ تم دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے زمین کے وسیع حصوں کو کنگار چکے ہو۔ اپنی سری قوتوں کو استعمال کرنے کے باوجود تم دونوں ابھی تک میرے بیٹے اور اس کی منصوبہ کو تلاش نہیں کر سکے۔ میں بھی جانتا ہوں تم بھی اس حقیقت سے آگاہ ہو کہ انو اور اس کے گماشتے انتہا درجے کے دراز 10 لوگ ہیں، اور وہ کسی وقت بھی اپنے رذال پن پر اترتے ہوئے بد سے بدترین کام کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ مزید یہ کہ شمالی لبنان کا بادشاہ اتانا میری بیٹی کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کا خواہش مند ہے، جبکہ میری بیٹی اسے ناپسند کرتی ہے، اور اب تو ایلم تمہارے ساتھ منسوب ہو چکی ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ رہے اس وقت تک یہ تمہاری امانت ہے، جب تک اس کا سحر زائل نہیں ہوتا۔ اگر تم ایلم کو یہاں اکیلا چھوڑ کر اپنے شہر اریک کی طرف جاتے ہو تو یاد رکھنا انو کو خبر تو ہو جائے گی کہ ایلم اب تمہارے ساتھ نہیں بلکہ بالبک میں ہے، تو یاد رکھنا وہ اپنی خونخوار ساتھیوں کے ساتھ یہاں نزول کرے گا۔ کسی مناسب موقع پر ایلم پر وارد ہو کر اسے بھی مجھ سے محروم کر دے گا۔ ایلم بیچاری اپنی سری قوتوں کے باوجود کیسے ان کے سامنے ٹھہر سکے گی، کیسے اپنا دفاع کر سکے گی؟ میرے بچے، میری تم سے التماس ہے کہ جتنا عرصہ ایلم میرے پاس قیام کرتی ہے تم یہاں رہو۔ تمہاری موجودگی میں انو اور اس کے گماشتوں کو ایلم پر حملہ آور ہونا تو بہت دور کی بات، اس کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھنے کی جرات نہ ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ میری اس تجویز سے تم اتفاق کرو گے۔ میں مزید یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایلم کو چند ماہ یہاں قیام کرنے دو، اس دوران تم بھی یہاں رہو۔ اب ایلم تمہاری ہے، تم ایلم کے ہو، لہٰذا تم دونوں کو اکٹھا رہنا چاہیے، اور تمہارے اکٹھے رہنے ہی میں میری خوشی اور میری مسرت ہے۔ لوگل باندہ جب خاموش ہوا تو سموکان تھوڑی دیر تک ایلم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا۔ اس موقع پر ایلم کے چہرے پر جستجو ایک فکر مندی سی تھی، اس بنا پر کہ وہ نہیں جانتی تھی سموکان اس ساری گفتگو کا کیا جواب دے گا، یہاں تک کہ سموکان نے اس کے بعد لوگل باندہ کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا، آپ دونوں باپ بیٹی چونکہ ایک طرف ہیں اور دوسری جانب میں اکیلا ہوں، لہٰذا مجھے آپ دونوں کی بات ماننی ہوگی۔ میں اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ایلم کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ انو اور اس کے گماشتے اس پر وارد ہو کر ایلم کو بے بس بھی کر سکتے ہیں۔ دراصل مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ سری قوتیں حاصل کرنے کے بعد ایلم اکیلی رہ سکتی ہے، پر نہیں، اس کی سری قوتوں کے باوجود بھی انو کسی نہ کسی طریقے سے اس پر قابو پا سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اریش اور اراتا کی طرح مجھے اس کی تلاش میں بھی دھکے کھانا پڑیں گے، لہٰذا میں آپ دونوں باپ بیٹی کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ جب تک ایلم یہاں رہنا پسند کرے گی اس وقت تک میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا۔ سموکان کی اس جواب پر جہاں لوگل باندہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، وہاں خوشی اور مسرت میں ایلم کی حالت بھی قابل دید تھی۔ سموکان کا جواب سن کر وہ اس قدر خوش ہوئی کہ اپنے باپ کی موجودگی ہی میں وہ آگے بڑھی۔ سموکان کا ہاتھ اس نے اپنی نرم ریشمی ہاتھوں میں لیا اور سموکان کو مخاطب کیا، آپ کے فیصلے نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میرے خیال میں اب ہمیں قصر کے صدر دروازے پر کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہاں سے ہمیں چلنا چاہیے۔ سموکان نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اتفاق کیا۔ پھر لوگل باندہ اپنی بیٹی ایلم اور سموکان کو لے کر بالبک کے شاہی قصر میں داخل ہو گیا تھا۔ ساحر انو کا دست دراز سور فلک ایک روز ساحر انو کے ذاتی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اس وقت ساحر انو کے علاوہ اس کی بیٹی اشتار اور جنوبی ہند کے طریق بود آوری کے کنارے مسکن کا سربراہ تیزو بیٹھے ہوئے تھے۔ سور فلک نے دیکھا انو کچھ پریشان، افسردہ اور بجھا ہوا تھا۔ انو کے سامنے جا کر بہترین انداز میں سور فلک نے اس کو تعظیم دی، پھر بڑی ارادت مندی سے انو کو مخاطب کیا، آقا، آپ نے مجھے طلب کیا ہے۔
अन्नू ने मुझसे तो कुछ न कहा, ताहम उसने इस बात में सर हिला दिया था। साथ ही उसने तेजू के करीब जो खाली नशिश पड़ी हुई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए शोर फलक को बैठने के लिए कहा। शोर फलक वहां बैठ गया। थोड़ी देर तक उस कमरे में खामोशी रही, फिर उस खामोशी को उत्साहित अन्नू ने तोड़ा। शोर फलक, तुम ये सोच रहे होगे कि कुछ अरसा पहले तेजू यहाँ आया और रुखसत हो गया, फिर दोबारा कैसे आ गया? मेरे बच्चे, तेजू एक इंतहाई बुरी खबर लेकर आया है। समोकान इस वक्त एलम के साथ मिलकर हमारे खिलाफ सबसे खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। वो दोनों हमारे खिलाफ जख्मी नाग और नागन की सूरत अख्तियार किए हुए हैं। तुम जानते हो, मैं भी इस हकीकत से आगाह हूँ कि समोकान भी सिरी कुव्वतों का मालिक है। मेरे ख्याल में उसने एलम को भी उन्हीं कुव्वतों से आरास्ता कर रखा है। अब वो भी उसके शाना बशाना काम करती है और मेरे पास ये भी खबरें पहुंची हैं कि एलम समोकान को चाहने लगी है। समोकान भी उसको पसंद करता है। गोया अब वो दोनों अपने आप को एक दूसरे के लिए वक़्फ़ कर चुके हैं। ये तो पहली खबर है जो यकीनन हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए कि एलम को तो हमने अपने दोस्त अपने रफ़ीक़ आला अताना के लिए पसंद किया था और मैंने उससे वादा किया था कि एलम को मैं हर सूरत में उसके लिए हासिल करके रहूँगा और कोई न कोई ऐसा मौका भी लाऊंगा कि एलम खुद उसके साथ शादी करने पर हामी भरेगी। लेकिन लगता है अताना के साथ हमने जो वादा किया है उसे हम पूरा करने की हालत में नहीं रहेंगे। बहरहाल ये बात का मामला है, इससे हम खूब निपटेंगे और कोई न कोई हीला, कोई न कोई हुज्जत इस्तेमाल करती हुई अपनी रफ़ीक़ कार और शुमाली लबनान के हुक्मरान अताना के लिए हसीन व जमील एलम को ज़रूर हासिल करेंगे। शोर फलक, ये तो पहली बुरी खबर है। इससे भी एक बदतर खबर है जो तेजू लेकर आया है और बुरी तरीन खबर ये है कि समोकान और एलम दोनों ने मिलकर तिब्बत में दरिए बरहम पुत्र के किनारे हमारे मस्कन को तबाह बर्बाद किया, आग लगाई और जलाकर खास्तर कर दिया है और मस्कन के सरबरा या शी का खात्मा कर दिया है। वहां से निकलकर उन्होंने जनूबी हिंद का रुख किया। दरिए गोदावरी के किनारे जिस मंदिर में हमारा मस्कन था उसको भी बसम किया। इसके बाद उन्होंने जजीरा अंडीमान जनूबी का रुख किया। बलायर शहर के बाहर जहां हमारा मस्कन था उसको भी समोकान ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। गोद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे और भी मस्कन हैं, लेकिन ये 3 बड़े बड़े मस्कन थे जिनका पता समोकान किसी न किसी तरह चलाने में कामयाब हुआ है। अब मुझे एक शक पड़ता है, चंद माह पहले जो हमारे 2 मुहाफ़िज़ गुम हुए थे, मेरा दिल कहता है उन्हें समोकान ने ही उठाया था। उनसे ही उसने हमारे इन 3 मस्कनों का पता मालूम किया होगा। मेरे ख्याल में समोकान और एलम अरेश और अराता को तलाश करते फिर रही हैं। उन्होंने जब देखा कि इन मस्कनों में अरेश और अराता नहीं है तो इंतकामी कार्रवाई करते हुए उन दोनों ने हमारे उन मस्कनों को आग लगाकर खास्तर कर दिया। तेजू जब मुझसे मिलने के बाद वापस गया तो उसके एक खास आदमी ने समोकान का पैगाम दिया कि उसने एलम के साथ मिलकर हमारे 3 मस्कनों को बसम कर दिया है और अब यही खबर तेजू ने आकर मुझे बताई है। मेरे बेटे, तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद यह है कि अब समोकान ज्यादा ही दराजदस्त होता चला जा रहा है। अब जबकि हम दोनों यहाँ हैं, मेरी बेटी अश्तार भी है, तेजू भी बैठा हुआ है। इस समोकान से निमटने के लिए कोई न कोई हीला और हुज्जत अख्तियार करना होगी। अन्नू जब खामोश हुआ तब उसकी हसीन व पुरजमाल बेटी अश्तार बोल पड़ी, ऐ मेरे बाप, इस मौके पर मेरे जहन में एक तजवीज़ है, पहले मैं वो पेश करती हूँ, इसके बाद तेजू और शोर फलक को बोलने का मौका दिया जाएगा। मेरे बाप, मेरे ख्याल में हमें समोकान से किसी हीले और फरेब और धोखे से निमटना होगा। मैं, शोर फलक और आप जानते हैं कि वो बेपनाह सिरी कुव्वतों का मालिक है और फर्दन फर्दन हम सबको वो ज़ेर करने का हुनर भी जानता है। इसके अलावा ताकत और कुव्वत में अपना सानी नहीं रखता। आप जानते हैं कि हमारे मस्कन के अलावा हमारे जानने वालों की ताकत और कुव्वत में शोर फलक दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर जनूबी लबनान का हुक्मरान हमबाबा है जो ताकत का देवता ख्याल किया जाता है। लेकिन चंद माह पहले जब शोर फलक का टकराव उसके साथ हुआ था तो सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि आपने भी देखा कि समोकान ताकत और कुव्वत में शोर फलक पर गालिब रहा था। इस बिना पर हमें किसी धोखाधड़ी से काम लेना होगा, समोकान को अपनी गिरफ्त में करना होगा। एक बार समोकान हमारी गिरफ्त में आ गया तो
میرے خیال میں سری قوتوں کے باوجود علم پر قابو پانا ہمارے لیے کسی قدر آسان اور سہل ہو کر رہ جائے گا۔ اس وقت میرے ذہن میں جو تجویز ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے جو قدم اٹھانا ہوگا وہ اٹھائیے گا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہاں سے عراق کی مملکت کی طرف کوچ کرتی ہوں۔ عراق کے حکمران گلگامش سے ملوں۔ گلگامش نے پہلے نہ مجھے کبھی دیکھا ہے نہ وہ مجھے جانتے ہیں۔ میں اس کے سامنے یہ ہیلا بہانہ بناؤں گی کہ میں شمالی ہی نہیں جنوبی لبنان کے بادشاہ حمبابہ کی بدترین دشمن ہوں، اس لیے کہ ان دونوں نے مل کر ایک بار میرے اہل خانہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کا قتل عام کیا تھا۔ میں اس پر یہ ظاہر کر دوں گی کہ میں ایک بے بس مظلوم لڑکی ہوں۔ اس پر مزید انکشاف کروں گی کہ مجھے خبر ہوئی کہ تم نے یکے بعدیگرے شمالی لبنان کے بادشاہ عطانا اور جنوبی لبنان کے بادشاہ حمبابہ کو بدترین شکست دے کر ان کی عسکری قوت کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ یہ خبر میرے لیے انتہائی حوصلہ افزا تھی، لہٰذا میں تمہاری خدمت میں دو خواہشیں لے کر آئی ہوں۔ پہلی یہ کہ تمہاری ان کامیابیوں پر میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں، اور دوسری خواہش یہ کہ اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ تم جیسے جرأت مند، دلیر اور جفاکش جوان ہمیشہ میرے پسندیدہ اور میری کمزوری رہے ہیں۔ اگر میں گلگامش کو اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کے دھاں اور جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی تو سمجھیں کہ سموکان کے خلاف ہمارے کام کی ابتدا ہو جائے گی۔ اگر گلگامش مجھ سے شادی کر لیتا ہے، مجھے اپنی بیوی بنا لیتا ہے، تو پھر میں آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہوتی چلی جاؤں گی اور اسے اپنی راہ پر لگاؤں گی اور ایسے طریقے اختیار کروں گی کہ گلگامش کو میں سموکان سے متنفر کر دوں اور اسے اس بات پر بھی مجبور کر دوں کہ وہ سموکان کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ میرے خیال میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر گلگامش تو سموکان سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس طرح میرے خیال میں گلگامش کے بغیر سموکان اور علم دونوں تنہا اور بے بس ہو کے رہ جائیں گے۔ ان کی پشت پناہی پر صرف علم کا باپ لوگل باندھا رہ جائے گا۔ اور اگر ہم اس موقع پر لبنان کے بادشاہ عطانا سے کہیں کہ وہ بالبک پر پھر حملہ آور ہو کر وہاں کے بادشاہ لوگل باندھا کو گرفتار کر لے، اس کی بیٹی وہاں ہو تو اسے بھی اپنی گرفت میں لے کر اپنے حرم میں داخل کر لے، میرے خیال میں یہ کام ہمارے لیے کافی آسان ہو کر رہ جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب گلگامش کو میں سموکان سے متنفر کر دوں اور لوگل باندھا پر عطانا قابو پالے تو علم ہمارے ہاتھ نہ لگے، اس لیے کہ آپ کے انکشاف کے مطابق علم اور سموکان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سموکان اب ہر وقت علم کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا ہوگا۔ اب میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ خود علم بھی اپنی حفاظت، اپنے تحفظ کی خاطر سموکان کے ساتھ رہتی ہوگی۔ اس کے باوجود بھی ہمارے لیے کچھ آسانیاں ہوں گی، وہ اس طرح کہ جب گلگامش سموکان سے ناراض ہوگا، بالبک پر عطانا کا قبضہ ہو جائے گا، تو پھر سموکان کی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں چاہوں گی کہ سور فلک اور تیزو دونوں مل کر سموکان اور علم کے خلاف حرکت میں آئیں۔ اگر سموکان اور علم سری قوتوں کے مالک ہیں تو خود سور فلک اور تیزو بھی بے پناہ سری قوتوں کے مالک ہیں۔ میں یہ مشورہ بھی دینا پسند کروں گی کہ براہ راست طاقت اور قوت میں سموکان سے نہ ٹکرائیں۔ میرے خیال میں اس طرح سموکان ان پر غالب اور حاوی ہو جائے گا۔ یہ سموکان کے خلاف اس وقت حرکت میں آئیں جب مناسب موقع ہو، یہ پیچھے لگ جائیں، اسے تلاش کر لیں، اس کے تعاقب میں لگے رہیں۔ جب کبھی بھی وہ سو کر آرام کر رہا ہو، علم بھی غفلت کی حالت میں ہو، تو پھر یہ دونوں ان پر وارد ہوں۔ اگر یہ دونوں کو گرفتار کرنے یا اپنی گرفت میں لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان پر اپنی سری قوتوں کا کوئی ایسا عمل کریں کہ ان کے پاس جس قدر سری قوتیں ہیں یا تو ان کو منجمد کر دیں یا ان کے ذہن پر کوئی ایسا تاثر چھوڑیں کہ عارضی طور پر وہ سری قوتوں کو حرکت میں لانا بھول جائیں یا فراموش کر دیں۔ اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان دونوں کو گرفتار کر کے یہ بآسانی یہاں اپنے مسکن میں لا سکتے ہیں۔ اے میرے باپ، ایک بار سموکان اور علم ہمارے مسکن میں آ گئے تو آپ انہیں مسکن کے اس تاریک کنویں میں ڈال دیجئے گا جس سے کسی کی رہائی ممکن نہیں ہوتی، جس کے پاس ہمہ وقت پہرےدار رہتے ہیں اور جہاں کسی کو آنے جانے تک اجازت نہیں۔ اگر ان دونوں کو ہم وہاں بند کر دیں اور آپ ان پر ایسا کوئی عمل کر دیں کہ جس سے وہ اپنی سری قوتوں کو بھول جائیں تو میرے خیال میں ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ علم کو چند روز تک سموکان کے ساتھ ہی اس اندھے کنویں میں رکھا جائے، اس کے بعد اس سے رابطہ قائم کیا جائے
اور اسے یہ کہا جائے کہ وہ اگر شمالی لبنان کے حکمران عطانا سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے تو اسے اندھے کنویں کی اذیت سے نجات دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ مان جائے تو پھر میرے خیال میں اسے نہ صرف یہ کہ اندھے کنویں سے نکال دینا چاہیے بلکہ آپ نے جو اس پر سحر کر رکھا ہے اسے بھی زائل کر دیں، اسے عطانا کے حرم میں داخل کر دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ سموقان کے خلاف ہماری بہترین کامیابی ہوگی۔ اے میرے باپ، جب ہم ایسا کر چکیں تو پھر میں دوبارہ اپنے اس مسکن کو لوٹ آؤں گی، گلگامش کو ترک کر دوں گی، اور اگر آپ نے اجازت دی تو میں گلگامش کا بھی خاتمہ کر آؤں گی، اس لیے کہ ماضی میں وہ ہمارے حامی عطانا اور ہمبابا کے نقصان اور ان کے لشکریوں کی بربادی کا باعث بنا ہے۔ بس یہ ہے وہ تجویز جو اس وقت میرے ذہن میں تھی اور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ انو کی بیٹی اشتار کی اس گفتگو سے نہ صرف یہ کہ انو مسکرا رہا تھا بلکہ اس موقع پر سور فلک اور تیزو کے چہروں پر بھی بڑی خوشگوار پسندیدگی تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر انو نے سور فلک اور تیزو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، تم دونوں کا اس تجویز سے متعلق کیا خیال ہے جو میری بیٹی اشتار نے پیش کی ہے؟ تم دونوں کے بعد میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ جواب میں تیزو اور سور فلک دونوں تھوڑی دیر تک آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے۔ پھر سور فلک نے انو کو مخاطب کیا،